بشر کے خون سے، اسلام سرخرو ہوا اکبر کے خون سے۔ ارباب عظیم کا سامعین محترم، منبر محسن انبیاء پہ تشریف لاتے ہیں شاعر عمران، شہنشاہ فضائل المصائب جناب شاعر رائے علی عمران آف لاہور۔ ان کے بعد ذاکر خوش بیان جناب ذاکر کامران عباس بی اے آف لاہور۔ خاندان زہرا پہ بلند صلوات۔ درود پڑھیں بابا سے بلند۔ کائنات کی عبادتیں کعبہ کو حسین کی دہلیز پہ سمٹ کے رہ جائیں تو درود کی شکل بن جاتی ہے۔ درود اس انداز سے پڑھو کہ کچھ کہنے کو جی چاہے۔ اجازت ہے بھائی جناب؟ تعداد بتا رہی ہے کہ کچھ زبانیں درود سے محروم ہیں۔ درود بندے کو نہ بھی آتا ہو تو ساتھ والے سے پوچھ کے پڑھے، لیکن پڑھے ضرور۔ مجھے اپنے وقت سے کم پڑھنا ہے، کافی انتظار حکم کی تعمیل ہے، کافی ساری مصروفیت سے وعدہ وفا ہو گیا، آپ کی زیارت ہو گئی۔ چونکہ آپ مجھے اپنے وقت سے بھی کم پڑھنا ہے، آگے دوسرے مقامات پہ حاضری کے لیے پہنچنا ہے۔ ہر ہاتھ توجہ ہے بھائی جناب؟ محبت علی میں بلند نہیں ہوتا۔ میری آواز سمجھ آ رہی ہے پیچھے والوں کو بھی؟ مہربانی ہے، اگر کسی بندے کو اٹھنا یاد نہیں رہ گیا تو میں کروا دیتا۔ سارے بیٹھے ہو، ہر ہاتھ کی لکیر میں علی کو سلام کرنا نہیں لکھا ہوتا۔ ہاتھ وہی اٹھتے ہیں جنہیں یقین ہو کہ جو سورج کی پہلی کرن کو پھول کے رخسار پہ پڑی ہوئی شبنم کو پینے کا حکم دے، اسے علی کہا جاتا ہے۔ اور مہربانی فرمائی ہے جس کا ہاتھ بھی تھا اور اس نے علی کو سلام کر لیا ہے، چونکہ ہماری حیثیت نہیں ہوتی، دروازہ بند کر دیں۔ بندے کی فطرت ہے، بندہ تھک جاتا ہے۔ انتہائی شکر گزار کامران بی اے صاحب، چونکہ انہی سے وقت لیا ہے میں نے، میرے بعد وہی، لیکن مجھے اسلام آباد پہنچنا ہے۔ معصوم کا ایک فرمان ہے، اگر میں سمجھا سکا، بادشاہ فرماتے ہیں ہماری بزم میں جب بھی آؤ تو ہاتھ باندھ کر نہ بیٹھا کر، تو نے جتنی جلدی ہم سفر ہو جانا ہے میں نے ممبر بی اے صاحب کے حوالے کرنا ہے اور میں نے اپنی منزل کی طرف رواں ہوں۔ جانے پہچانے چہرے آنکھوں کے سامنے ہیں، یقیناً بھائی کے حکم کی تعمیل ہے۔ میرے شیڈول میں آج کی مجلس نہیں تھی، مہار شہزاد صاحب کے حکم کی تعمیل پہ بابا جی کے حکم کی مجھے آنا پڑا ہے۔ بادشاہ فرماتے جس کے ہاتھ بندھے ہوتے ہیں اس کے حصے کی خیرات وہ لے جاتا ہے جو ہاتھ پھیلا کے بیٹھ جاتا ہے۔ سلامت رہو، ذہن کی مالازی رکھے، بول پڑے ہو ایسے نہیں سارے مل کے حیدری درود پڑھ لیں بابا سے۔ توجہ ہے، بات شروع کی جائے۔ بڑی مہربانی، آباد و شاد رہو۔ عزت والے دربار میں جتنے آئے ہوئے تم میں سے کوئی بھی خالی دامن نہ جائے۔ وہ ماں تیری جنت کا وسیلہ کیا بنے گی؟
मैंने आपका एक लम्हा भी नहीं लिया। और जो दाएं बाएं देख रहे हो, मासूम का फरमान है, एक हदीस है, उनके लिए कहने लगा हूं, ज़हन में रख के बैठा कर कि ये वही दरबार है जहां से शैतान भी बन के निकला और सलमान भी बना है। मेहरबानी करके या तो घर ही बैठे रहा करो या फिर अपने नसीब को यहाँ बैठ के ख़राब ना किया कर। यहाँ पे जो सजदा करता है ना अकीदा, जिसकी समात, यकीनन उसे ही रिज़्क़ हलाल मिलता है। अब एक लम्हा मेरी तरफ देख और मैं घंटे की बात मिनटों में तेरे सुपुर्द करूं और अपनी मंजिल की तरफ रवां दवा। अल्लाह ने कहा है हर बंदा अपने इमाम के पीछे उठेगा। अब अपील भी है कि हाथ फैला के बैठना ताकि फरिश्ते खैरात रख सके। अल्लाह ने कहा है हर बंदा हशर में इमाम के पीछे उठेगा। मौलवी ने चालाकी करके वे इमाम का तर्जमा मां कर दिया है। चलो जिस बंदे को समझ, बोलता वही है जिसे बात समझ आ रही हो, जिसके सर से गुजर जाए उसके साथ तो कोई शिकवा हो ही नहीं सकता। मौलवी ने इमाम का मतलब मां कर दिया है कि जी हर बंदा मां के पीछे उठेगा। मौलवी समझदार है, उसे पता है कि हशर में इमाम वही बचाएगा जिस इमाम के कुछ पल्ले होगा। नहीं, जो अली को सलाम ना करे उस हाथ का फायदा ही क्या है? तो इसने तर्जमा किया है मां। अब मेरा जी चाहा है कि चूंकि 14 ने कलम अता किया है, ये आपकी दुआओं का नतीजा है अज़ादारों की, कि 10 सालों में 12 गोल्ड मेडल आपके नौकर की झोली में 14 ने डाले हैं। मुझे बिल्कुल एक तारीख के कम से कम 52 सफ़ात को 4 मिसरों में बंद किया है। मैंने कहा वो माँ तेरी जन्नत का वसीला क्या बनेगी, खुद आप जो दोज़ख के अंगारों में जलेगी। कौन सा हाथ है जो अली से रोटी लेता है? वो तो उठेगा ना जो अली से रोटी लेता है। वो माँ तेरी जन्नत का वसीला क्या बनेगी, खुद आप जो दोज़ख के अंगारों में जलेगी और उस माँ के ही कदमों में फकत पाओगे जन्नत जो फातिमा ज़हरा की गुलामी में पलेगी। अल्लाह अकबर है, सलाम है उठे रहा। अल्लाह अकबर, सलामत रहो। हुसैन की महाराज आप जियो। लो आपके सुनने का मयार बुलंद है, मेरे पढ़ने में कमी हो सकती है, लेकिन कुछ हाथ उठते उठते नीचे रह गए। ये जो हाथ उठाते हो ना, ये दाद जाकिर को होती है, सलाम अली का हो जाता है। ये हमारी हैसियत नहीं, तुम हमारे लिए हाथ उठाओ। लेकिन मैं मिस्र यहां पे कहता रहता हूं, उठा के हाथ जो देना सलामी भूल जाता है वो बंदा जात के अंदर की खामी भूल जाता है। वो बंदा जात के अंदर की खामी भूल जाता है। और अली तो रिस्क दुनिया में बराबर बांट देता है, हलाली याद रखता है, हरामी भूल जाता है। क्या बात है? अल्लाह सलामत। अल्लाह सलामत रहो। हुसैन की महाराज 13 या 14 बंदे रह गए जिनके मेयार पे मैं पूरा नहीं उतर सका। यकीनन मेरे पढ़ने में कमी हो सकती है, आपके सुनने में तो हो ही नहीं सकती, लेकिन एक मंजिल बढ़ाने लगा बाबा जी। चूंकि अयाम सैयदा है, अभी हाल ही में 4 मिसरे हुए हैं और आपका मयार समात बड़ा है। चूँकि 14 ने लाइब्रेरी इतनी बड़ी दे रखी है, उस्ताद मोहतरम डॉक्टर ज़मीर अख्तर नकवी साहब की दुआओं का नतीजा है, उन्हीं की खिदमात का कि 14 ने मुल्क में इज्जत दी है। नतीजा और जाविया इतना बड़ा है कि बंदे के जहन पे 14 के एहसान हुए ना तो मुसल्ले पे भी नौकर के हक में दुआ करता रहेगा। वही के भेष में इल्फाज के मुसल्ले पर। अच्छा मेरी बदनसीबी ये है, मेरा फ्रंट सोया हुआ है। फ्रंट सो जाए तो एक्सीडेंट के खतरात बढ़ जाते हैं। वही के भेष में
سلامت رہے. الفاظ کے مسلح پر وحی کے بھیس میں الفاظ کے مسلح پر یہ پنجتن کا قصیدہ نماز پڑھتا ہے. نہیں یہ 14 کا مقلوب ہاتھ ہے، وہ 14 پر سلام کرے گا. یہ پنجتن کا عقیدہ نماز پڑھتا ہے. اے فاطمہ تیری کچی لحد کا رخ کر کے نبی کا آج بھی روزہ نماز پڑھتا ہے. کیا بات ہے یار. سلام ہے اٹھے ہوئے ہاتھوں. جیو، بڑی مہربانی، آپ جیو. اچھا بابا جی، یہ آج کل نہ کچھ سلام نہیں، صدیوں سے مولوی پتہ کسے کہتے ہیں؟ توجہ ہے. جس نے بزرگ بیٹھے ہیں میں انہیں سبق سنانے لگا. جب گھروں سے چلے نا لمبے سفر کے لیے تو مائیں بہنیں روک کے کہتی بھیا یا بیٹا میں آپ کا صدقہ دیتی ہوں. تو پوچھو یہ کرتا کیا ہے؟ جی یہ صدقہ بلاؤں کو کھاتا ہے. مولوی وہ بلا ہے جو صدقہ بھی کھا جاتا ہے. بولنا کہ میرا ساتھ دینا ہے. مجھے 2 یا 3 زاویوں سے گزرنا ہے. یقیناً خوبصورت ماحول ہے آپ کا، کافی دیر سے محظوظ ہو رہا ہوں، اس لیے جی بنایا ہے کہ میں ابھی آپ کو 2-4 باتیں ایسی دوں جو میرے حق میں آپ دعا کرتے رہو. سلام اس پر کہ جس کے گھر میں کچھ بھی نہیں ہے. تھک گئے ہو یار، سمیٹ کے ساتھ لے جو. سلام اس پر کہ جس کے گھر میں پانی پینے کے لیے برتن نہ تھا. سلام اس پر کہ جس کے گھر میں سونے کے لیے بستر نہ تھا. اب مجھے سمجھ نہیں آتی، مولوی خود ملٹی فون پہ سوتا ہے اور کہتا ہے اس کے گھر میں بستر نہیں جس کی جوتی کے تلووں کو عرش چومتا ہے. یار دیکھ لینے سلام ہے اٹھے ہاتھوں پر، جس کی جوتی کے بوسے اللہ کا عرش لیتا ہے. نہیں بابا، سلام کرنا ہے تو ایسے کر. یہ پیچھے والا میرا چوک مجمج بیٹھا ہے. سلام کرنا نبی کو تو ایسے کر. سلام اس پر کہ جس کے گھر سے ہمیں اللہ ملا ہے. کیا بات ہے، اٹھے ہوئے ہاتھوں کو میرا سلام ہے. سلام اس پر کہ جس کے گھر سے ہمیں علی ملا ہے. لیکن میں نے بڑی ساری کتابیں پڑھی ہیں. ہاں انبار لگا سکتا ہوں کتابوں کے کہ یہ مولوی بستر کے پیچھے کیوں پڑ گیا. سلام اس پر کہ جس کے گھر میں سونے کے لیے بستر. اب میری منت ہے، چونکہ میرا سجدہ ہے لاہور والی کے دربار پہ، اور یہ لاہوریوں پہ کرم یہی ہے کہ علی کی بیٹی کی جوتی کا سایہ رہتا ہے. اسی کا نتیجہ ہے. اب وہ بندہ کہے کہ میں نے رزق بھی 14 کا دیا کھانا ہے اور مصر رائے علی عمران کہتا ہے اور وہ 14 کو سلام نہیں کرتا. تو مقروض بشر ہے، یہاں پتھر پڑا ہو تو پھٹ کے علی علی کی کیرچیوں سے صدائے. میں نے بڑی ساری کتابیں پڑھی. یہ مولوی آخر ہاتھ دھو کر بستر کے پیچھے کیوں پڑ گیا ہے؟ سلام اس پر کہ جس کے گھر میں سونے کے لیے بستر ہی نہیں. اس بشر نے تیری رحمت کو بہت کھویا ہے. اب دامن پھیلا کے بیٹھنا. اس بشر نے تیری رحمت کو بہت کھویا ہے. شک کی آنکھوں سے تجھے دیکھ کے جو رویا ہے، شک کی آنکھوں سے تجھے دیکھ کے جو رویا ہے، اور تب سے کہتے ہیں تیرے پاس تو بستر ہی نہیں جب سے احمد تیرے بستر پہ علی سویا ہے. کیا بات ہے. سلام ہے اٹھے ہوئے ہاتھوں. اللہ اکبر. کیا بات ہے آپ کی، آپ کی کیا بات. آپ جیو. جب سے احمد تیرے بستر پہ علی سویا ہے. توجہ ہے. اچھا ایک بات نہیں سمجھ آتی. غریب کہا گیا. اب میں بشیر انصاری فاتح ٹیکسلا، یہ تاریخ اسلام کی، حتیٰ کہ خلافت و امامت، سیرت نبی، یہ میرے بھائیوں نے لکھی ہے. تھک گئے ہو؟ کتاب پڑھنا کوئی جرم تو نہیں یہاں پہ. پھر میری بات سنتے رہنا. تاریخ نے بتایا ہے
کہ جب عرب میں قحط سالی ہو جاتی، زمین اناج دینے سے انکار کرتی، اس وقت اناج صرف بوتراب کے گھر میں ہوتا تھا۔ سلام ہے آپ جسے بات سمجھ آئی ہے، یعنی کہ اناج اس کے گھر، جسے محمد نے بوتراب کہا۔ کون سی بات؟ یعنی کہ ابو طالب کے گھر سے ہشم چلتا، یہ ہاشمین کی ذات نہیں۔ ابھی جو بزرگ بیٹھے تائید کریں گے، سر نہیں ہلانا، زبان بنی ہی علی کے نام پہ واہ واہ کرنے کے لیے، اور بیٹھ کے نا معصوم بھی کہتے ہیں کہ ہماری بزم میں بیٹھ کے بول، تاکہ زمانے کو علم ہو ہر بندہ نمک حرام نہیں ہوتا۔ آئے جیو بڑی مہربانی، سلامت رہو، کوئی 2 یا 3 باتیں کرنی ہو۔ تو اس وقت یہ جو بزرگ بیٹھے، ہاشم، یہ جو شوربے میں روٹی بھگوئی جاتی ہے اسے عربی میں ہشم کہا جاتا ہے۔ اب قحط پڑ جاتا، اناج تو ہوتا ہی نہیں تھا، تو عبد المطلب کے گھر سے، ابو طالب کے گھر سے اونٹ ذبح کیے جاتے، شوربے میں روٹیاں بھگو کے صدیوں کے بھوکوں کے گھروں میں پہنچائی جاتی تھی۔ نہیں وہ بندہ مجلس میں نہیں آیا جسے بات سمجھ آئی ہے اور علی کو سلام ہی نہیں کر سکا۔ بس پورے عرب نے ابو طالب کے گھر کا ہاشم کھایا ہی اتنا ہے کہ ہاشم ذہن سے نکل گیا، ہاشمی ہاشمی کہنا شروع ہو گیا۔ یہ اس ہاشم کی وجہ سے، توجہ رکھنا۔ اچھا یہ کون ہے ابو طالب؟ ابھی حال ہی میں ایک خمسہ تھا، بابا جی تائید کریں گے، کچھ چہرے ایسے بھی جو کراچی میں ملے ہیں مجھے، استاد محترم کے ہاں ایک خمسے میں بات ہوئی، ایک جملہ کا، اور میں نہیں جانتا کہ پورا ملک ہی تھا اور کتنی داد اور دعا میرے دامن میں آئی، اور میرا یہ خوبصورت ماحول والا مجمع یقیناً ہر پیشانی روشن ہے، ہر ہاتھ علی سے بھیگنے رہا ہے۔ یہ فیصلہ کیا کرتا ہے؟ کون ابو طالب جس کی موجودگی میں اللہ اپنے نبی پر 40 سال تک وہی بھیجنے کی ضرورت ہی محسوس نہ کرے، اسے ابو طالب کہا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ نہیں جو میرا اعتماد تھا اس میں کافی سارے بندے پیچھے رہ گئے۔ اب میں 4 مصروں کا سہارا لیتا اور بندہ منہ پہ ہاتھ رکھے تو جگر ہتھیلی پہ بولے گا کہ علی صورت دکھانے سے اگر انکار کر جاتا، علی صورت دکھانے سے اگر انکار کر جاتا، بشر رہتا جہالت میں، جہالت میں ہی مر جاتا، بشر رہتا جہالت میں، جہالت میں ہی مر جاتا۔ اور علی نے چن لیا کعبے کو آمد کے لیے، ورنہ زمانہ حج کے موسم میں ابو طالب کے گھر جاتا۔ اللہ اللہ سارے مل کے سلامت رہو، حسین کی ماں راضی رکھے۔ اچھا شادیاں میرے نبی کی زیادہ ہیں؟ بولو نا یار، شادیاں زیادہ ہیں؟ دلہا ایک بار بنا ہے، خریدا اس بندے نے جو اس بات پہ بھول گیا ہے۔ سلام ہے اس کے ہاتھ کو جو اس بات پہ جو اشارے سمجھا کر۔ اب کوئی بندہ کھڑا ہو کے کہے کہ رائے علی عمران یہ نبی کی شادیاں زیادہ ہیں، ہے جیو آپ جیو یا اچھا جو چپ مجمع میرا ہے جیو آپ شادیاں زیادہ ہیں تو کہہ رہا ہے دلہا ایک بار۔ بابا دلہا اسی کے لیے بنا ہے جس کے گھر میں اللہ نے فاطمہ اتاری ہے۔ آپ جیو اللہ جیو۔ چونکہ ان ایام میں بابا جی ایک ربیع الاول، ایک جمادی الثانی، اس میں اپنے نبی کا عقد پڑھتا رہتا ہوں ممبر سے، لیکن مکمل نہیں، 5 مجلسیں چاہیے بی بی خدیجہ پڑھنے کے لیے جو میں نے پڑھ رکھا ہے، لیکن میں جگر دل آپ کے حوالے کرنے لگا ہوں کم از کم 140 کتابوں کے حوالے کے ساتھ۔ اب کوئی بندہ کہ جی شادیاں زیادہ دلہا ایک بار، بابا اسی کی
سلامت رہو. یہ باقی نظر نیاز ہے. سلامت رہو. حسین کی مہاراجی رکھو. باپ دیکھنا میرے پاس سے. سلامت رہے. توقع سے بڑی داد ہے. میں ادباً رک رہا ہوں. بہت بڑی شخصیت. بسم اللہ بابا جی. بسم اللہ مرشد. بسم اللہ باجی. اجازت ہے باجی. مصائب کے حوالے سے، فضائل کے حوالے سے بہت عظیم شخصیت ہے. انہی کی دعاؤں کا نتیجہ ہے آپ کے سامنے سید ذریت عمران شرازی صاحب. ایسی ذاکری بار بار نہیں رپیٹ ہوتی. اور ان کے اور آپ کے درمیان میں نے بالکل کم. بسم اللہ. مرزا صاحب توجہ ہے بھائی جان، بات پوری کی جائے. اب نکاح دو بڑے مشہور. تھک گئے؟ داد بڑی ہو گئی ہے. میں مکمل بات کروں گا. داد حد سے زیادہ ہو گئی ہے، چھپانا نہیں چاہتا. اگر تھک گئے ہو تو حاضری ہو گئی میری. ان سے میرا دعا لینا ہی مقصد ہے. ورنہ چونکہ ابھی کتابوں کے جگر چیرنے سے جو بنائی میں تھکن ہے وہ ابھی باقی ہے. یا میں تیری سلامی کے لیے آ گیا ہوں. کم از کم 140 کتابیں، جن میں 70 کتابیں میرے مسلک کی نہیں، میرے بھائیوں کے مذہب کی. شادیاں زیادہ، نکاح دو بڑے مشہور. ایک اس بی بی کے ساتھ جس کے ہاں فاطمہ اتری، ایک حضرت بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان کا نکاح بڑا مشہور. بولو چپ کر گئے ہو. ہمیں 14 بندے مفت سن رہے ہیں. مفت پتہ کیا؟ نہ درود نہ نعرہ. میرا دل ہے میں انہیں بھی ہم سفر کروں کہ رزق اس بہتے دریا سے وہ خالی نہ جائے. حضرت بی بی عائشہ پردے کے پیچھے ایک بندہ کھڑا ہوا. بی بی بتائیں گی صحابہ میں پہلا نمبر، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں. بی بی کہتی نبی کا حرم بتاتی. پہلے نمبر پہ میرے بابا حضرت ابو بکر، دوسرے پہ حضرت عمر، تیسرے پہ حضرت عثمان، چوتھے پہ حضرت سلیمان، پانچویں پہ حضرت قمر. سیدزادے میں یقیناً آپ کی دعاؤں کے سائے میں مجھے سفر کرنا ہے. وہ بندہ بھی چپ جیسے یہ سارے چپ ہیں. کہتا بی بی میں آپ کو روک نہیں سکتا، میں آپ کو ٹوک نہیں سکتا. آپ ایک نام بھول گئی. اب میں نہیں جانتا وہ بندہ 14 سے بھیک لینے آیا ہے یا گھر سے وقت گزارنے آیا ہے جسے جملہ سمجھ آ گیا 14 سے بھیک ہی نہ مانگ سکا. بی بی میں آپ کو روک نہیں سکتا، ٹوک نہیں سکتا. آپ ایک نام بھول گئی. بی بی کہتی کون سا نام؟ بندہ کہتا علی کا نام. بی بی کہتی شرم نہیں آتی؟ صحابہ کا پوچھا ہے کہ آل کا پوچھا ہے. اللہ اکبر. سلامت رہو یا ایسے نہیں مل کے حیدری. اللہ اکبر. بڑی مہربانی. آپ جی ہو. سلامت رہو. لو سمیٹنے لگا ہوں. ہاں لیکن تفسیر حسین بخش جھاڑا سا ایک جملہ سن لو. اسی میں کائنات بند ہے اور 2 جملے مصیبت کے. واجب سمجھتا ہوں، توقع سے بڑا تیرا استقبال ہے، لیکن یہ واجب سمجھتا ہوں. لیکن عقل کے اندھے سوچا کر کہ خدا کی ذات کا جس کو حبیب کہتے ہو، حشر میں جس کو بشر کا نصیب کہتے ہو، اور عرب کی رانی خدیجہ کنیز ہو جس کی، عجیب بات ہے اس کو غریب کہتے ہو. جی اللہ اکبر. بڑی مہربانی، بڑی مہربانی. لو سنبھالنا فضائل کے آخری لفظ. لیکن منبر پہ جگر رکھنے لگا. آپ کا معیار بڑا ہوا ہے اس لیے اس بات کو چھپانا نہیں چاہتا. جھاڑا صاحب لکھتے ہیں کہ عقد کے بعد نبی گھر آئے. یہ بحث نہیں کتنا عرصے پر. سامنے بیٹھی ہے مسند پہ بطول کی ماں ہے. وہ جیسے نبی کو آتے، سلامت میں جیسے نبی کو آتے دیکھا. بی بی اٹھی. یا رسول اللہ خدیجہ بھی زندہ ہو.
آپ کے چہرے پہ پریشانی کی آثار بھی ہو. نہیں تو پیچھے رہ گیا. ربش ادراک میں میری انگلی تھا تاکہ میں کم از کم کوہ طور پہاڑ سے وزنی جملے تیرے سپرد کروں اور تمہاری دعاؤں میں سفر کروں آگے. خیریت ایک ایک لفظ لوہے دل پہ لکھنا, کم از کم 3000 صفحات کی ضمانت کے ساتھ. نوکر آپ کے سامنے ایک لفظ لکھنے کا. بی بی کہتی خیریت یہ پریشانی کے آثار. نبی فرماتے خدیجہ یہ جو غریب ہے یہ میرا کلمہ اس لیے نہیں پڑھتے کہ اس کی خاطر عرب والوں سے دشمنی کیوں لے. نہیں اٹھا ہاتھ جو علی سے روٹی مانگتا ہے. اور جو امیر ہے وہ میرا کلمہ اس لیے نہیں پڑھتے کہ اس کی خاطر تخت اور تاج کیوں چھوڑے. اٹھی بطول کی ماں نبی کی ابا کے دامن میں ہاتھ ڈال کے کہتی یا رسول اللہ یہ جو غریب ہیں انہیں میں بعد میں دیکھتی ہوں, پہلے یہ بتائیں آپ کے سامنے امیر کون بن رہا ہے. اور سلام ہے تیری سوچ کو میرا سلام ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. بڑی مہربانی آپ جی ہو, بڑی مہربانی. آپ کو سلام ہے. آپ کے سامنے امیر کون بن رہا ہے؟ میسر اعلان کر, پورے عرب کو بلا. بابا جی خدیجہ کتاب کا نام ہے, 100 سال کے بعد ترجمہ ہوا ہے, نوکر کی لائبریری میں موجود ہے. تاریخ لکھتی ہے کہ عرب کے لوگ بی بی خدیجہ کے محل کی چھت پہ بیٹھ جاتے تھے. پورے عرب کے لوگ. بی بی کہتی میسرہ سارے رئیس اکٹھے کر, پردے کا انتظام ہو گیا. ایک مسند پردے کے باہر, ایک اندر. جو اندر تھی بطول کی ماں بیٹھی, جو باہر تھی بطول کا بابا بیٹھا. اب بابا جی یہاں میں مرزا صاحب چونکہ پتوں پہ لکھا جاتا تھا, چمڑے پہ لکھا جاتا تھا, کاغذ نہیں ہوتے تھے, لیکن کھاتا موجود تھا. اب جسے کھاتا نہیں سمجھ آیا وہ کسی کھاتے میں نہیں ہے. بی بی نے یوں دیکھا میسرہ جب رئیس آ جائیں بتانا مجھے. بی بی سارے رئیس آ گئے, دامن پھیلا کے بیٹھنا. یہ منتوں سے باتیں ملتی جو چشم زدر میں تیرے حوالے کرنی ہے. بی بی کہتی جب رئیس آ جائے تو بتانا. بی بی رئیس آ گئے, یوں دیکھا میسرہ ایک ایک کا مجھے نام بتا. اب ہاتھ کھولے گا تو فرشتے رزق رکھیں گے. بی بی فلاں ابن فلاں آیا ہے. یوں بطول کی ماں نے دیکھا, کہتی میسرہ سے بتا اتنی دولت کا مقروض ہے. نہیں جو تیرا معیار ہے اسی میں رکھنا. اتنی دولت کا مقروض ہے. اب کون آیا؟ بی بی فلاں ابن فلاں. بی بی کہتی شرم نہیں آتی ابھی تک 100 اونٹ واپس نہیں لے کے گیا. اور جب پورا عرب مقروض نکلا, بطول کی ماں نے کہا میسرہ اب اعلان کر, اگر کوئی قرضے معاف کروانا چاہتا ہے تو خدیجہ کا دل بنایا ہے. نہیں اپنی قوت سماعت کو 14 کی چوکھٹ پہ رکھ, اور میں کم از کم جنت میں بیٹھے ہو اور جنت کے وارثوں کو سلام ضرور کرنا. اگر کوئی قرضے معاف کروانا چاہتا ہے خدیجہ کا دل بن گیا ہے. اعلان میسرہ نے کیا, ہر بندے کے کان کھڑے. اتنا قرضہ 7 نسلیں بھی نہ اتار سکے. ان قرضہ دینے والوں میں بڑے بڑے غنی تھے. اتنا قرضہ. میں آپ کے انتظار ہوں, مہربانی کرنی ہے. میں اعتماد کرنے لگا ہوں آپ کے اوپر کہ کم از کم مہینوں کی محنت جو ایک جملے میں تیرے سپورٹ کرنے لگا ہوں. بی بی کہتی میسرہ اعلان کر, اگر کوئی قرضے معاف کروانا چاہتا ہے تو ایک ایک اٹھتا جائے, محمد کی جوتی چومتا جائے, قرضے معاف ہوتے جائے. اللہ سلامت رہو. سارا دین خرید کے محمد کی جھولی میں ڈالا. اور ایک بات کی آخری وقت میں, بی بی کہتی تیرے دین پہ خرچ کرتے کرتے
آج خدیجہ کے پاس اتنے پیسے نہیں رہ گئے کہ اپنا کفن خرید سکے. مصاحب کی عاشق ہو ویسے بھی سلام ہے آپ کے اس علاقے کو، اشاروں پہ بھی روتے ہو، اپنی آنکھوں کا شکریہ ادا کیا کر. ہاں قبر میں بھی ان سے روشنی نہیں جائے گی جو حسین کو رو لیتی ہے. رو کے کہتی کنیز بن کے آپ کے گھر میں نے زندگی گزاری ہے، کبھی کچھ نہیں مانگا، آج مانگتی ہوں. نبی بن کے وعدہ کر. رسول فرماتے خدیجہ جلدی سے مانگ، محمد کی تو حسرت ہی رہ گئی ہے. ہائے ضرور کر لینا جس کے پاس زبان ہے. محمد کی حسرت رہ گئی، کبھی تو خدیجہ کچھ مانگے. رو کے کہتی آج مانگتی ہوں. نبی بن کے وعدہ کرنا، اللہ نے ایک بیٹی عطا کی ہے. آج وعدہ کر میری فاطمہ کی آنکھوں میں آنسو نہ آئے. خلافت و امامت والا لکھتا ہے جسے ماتم کرنا ہوتا ہے. خلافت و امامت والا لکھتا ہے جب بی بی خدیجہ نے لفظ کہے نبی کا امامہ کھل کے گلے میں آیا. 7 مرتبہ میرا نبی زمین پہ بیٹھا، 7 مرتبہ اٹھا اور چیخے مار کے کہتا خدیجہ اور محمد اپنی زندگی تک کا ضامن ہے اور میرے بعد امت جانے، تیری فاطمہ جانے. اجرو کا من اللہ، اجرو کا من اللہ. 2 لفظ اور سن لے. زمانے کی ابو طالب کے ساتھ دشمنی یہی رہی. بابا جی 14 نے مصائب اتارا ہے آپ کے اوپر. زمانہ اس لیے ابو طالب کا دشمن ہو گیا کہ ابو طالب نے بیٹیوں کو جنگلوں میں برداشت کیا لیکن محمد کے دین پہ آنچ نہ آنے دی. اگر سید بیٹھے ہو دل دکھے تو مجھے نوکرانی کا بیٹا سمجھ کے معاف کرنا. مجھے 2 لفظ کہنے ہیں، میں ہاتھ باندھ کے کہتا ہوں. ایک رسی 18 سیدہ دیا. ہائے کار جس کے پاس زبان ہے، جس کی عبادت سینے پہ ہاتھ مارنا ہے. ایک رسی 18 سیدہ دیا اور جو رسی بچ گئی حسین کی 4 سال کی بیٹی کا چھوٹا سا گلا ہے. رسی اتنی تنگ ہے بچی کبھی دایاں پاؤں اٹھاتی ہے کبھی بایاں پاؤں اٹھاتی ہے اور یہ اجڑا ہوا قافلہ ماتم کا زیادہ ہے. جب 12 محرم کو ابن زیاد کے دربار میں چپ کھڑا تھا اور روم کا سفیر دیکھ کے تڑپ گیا، کہتا ابن زیاد خدا تجھ پہ لعنت کرے اور بتا یہ تم مسلمانوں میں جرم کون سا ہے. اور یہ شریف زادیاں چپ کر کے کھڑی ہے. ایک 4 سال کی بچی ہے اور جس کے کانوں سے لہو جاری ہے اور جس کے چہرے پہ تماچوں کے نشان ہے. میں نے دیکھا بچی بے ہوش ہو کے گرتی ہے، گلے کی رسی اسے زمین پہ نہیں آنے دیتی. اس نے اپنے سپاہی سے کہا، بالکل آخری لفظ، سپاہی سے کہتا یہ بچی کون ہے؟ سپاہی کہتا یہی تو حسین کے سینے کا تعویذ ہے. ماتم کا جس کی عبادت ہی ماتم کرنا ہے اور یہی تو حسین کی 4 سال کی بیٹی ہے. یہ غصے میں آیا. مالیہ سبتین والا بحور الغمہ والے کے لفظ ہے. حسین کہتے اگر کسی وجہ سے تجھے میری بیٹی کے دکھوں پہ رونا نہیں آتا نا، تو اپنی بیٹی کو سوچ کے رو لیا کر، میں تیری جنت کا وارث ہو جاؤں گا. اجرکم اللہ جن کی چھوٹی چھوٹی اولاد ہے. اس نے غصے کی حالت میں سپاہی سے کہا اب دل دکھے تو مجھے معاف کرنا، میں مقتل کی روایت پہ پردہ نہیں ڈال سکتا. اس نے کہا اس بچی کو میرے تخت کے سامنے لا. اس کے حکم کے بعد اللہ جانے حسین کی غریب بیٹی کب سے چلی ہے. یا ادھر سے اس کے سپاہی نے ایک تشت اٹھایا اور جس میں سرخ رنگ کا رومال پڑا تھا. اللہ جانے کیا کشش تھی تشت میں اور جدھر جدھر تشت جاتا رہا حسین کی بیٹی پیچھے پیچھے جاتی رہی. اس نے تخت کی آخری سیڑھی پر اس تشت کو رکھا، رومال ہٹایا، یا بچی کو باپ کا کٹا ہوا سر نظر آیا اور چیخ مار کے کہتی بابا، اور بابا کہاں چلا گیا ہے؟ اور میں جس سے پوچھتی ہوں تماچے مارتا ہے. اجرو کمن اللہ، اجرو کمن اللہ. ایک
بچی باپ کے سر کے قریب آئی، ہاتھ لگانا چاہا، اس بغیرت کے ہاتھ میں چھری تھی. اجرکم من اللہ، اللہ کرے میں پڑھ سکوں، تو برداشت کر سکے. اس نے بچی کو روکا، کہتا ہے بچی میں تجھے تیرے باپ کے سر کو ہاتھ نہیں لگانے دوں گا. اجرکم من اللہ، آئے ضرور کرتے رہنا تاکہ جو کچی قبر چھوڑ کے آئی ہے اسے پتا چلے درود پڑھنے والوں میں گئی تھی. کہتا بچی میں تجھے تیرے باپ کے سر کو ہاتھ نہیں لگانے دوں گا. پہلے بتا تیرے خاندان نے ایک دعویٰ کیا ہے کہ ہم معجزہ ہیں. حسین کی بیٹی کہتی کوئی شک نہیں، یہ معجزے ہمیں اللہ نے عطا کیے. بے غیرت کہتا میں نہیں مانتا، تیرا خاندان معجزہ ہے. حسین کی مظلومہ کہتی تو کیسے مانے گا، اور میرا خاندان معجزہ. شیعہ جو ماتم کرنے کے لیے آئے ہو، علی کی عزت کی قسم ہے. بے غیرت کہتا اگر تیرے باپ کا سر تیری جھولی میں کھوتا ہے میں پھر مانوں تیرا خاندان معجزہ ہے. اس نے لفظ کہے یا جلال آ گیا حیدر کرار کی پوتی کو، اور باپ کا کٹا ہوا سر چھوڑ کے 4 قدم پیچھے ہٹ کے اور پھٹا ہوا